اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ عام دنوں میں ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو صبح 11:30 بجے دن یہیں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک میں ہم اس میں ترمیم یہ کرتے ہیں کہ مہینے کے دوسرے اتوار کی بجائے یہ درس قرآن و حدیث 20ویں شب کو بعد نماز تراویح ختم قرآن کے موقع پر منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع دین اسلام کتنا آسان کتنا مشکل ہے۔ میں خواتین سے پھر گزارش کروں گا کہ خاموش ہو جائیں، خواتین خاموش ہو جائیں تاکہ میں اپنی بات کر سکوں۔ خواتین میں آوازیں بھی پہچان رہا ہوں، میں پھر بعد میں ان کو تنبیہ کروں گا۔ میں ہمیشہ وہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ابھی بھی وہی باتیں کر رہی ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دین اسلام کتنا مشکل کتنا آسان۔ آج کے ہمارے مدرس ہیں مفتی احسان احمد وقار صاحب۔ مفتی احسان احمد وقار صاحب کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ مفتی صاحب نہ صرف عالم دین ہیں بلکہ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں، اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے وہ ماسٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب جو ہے کراچی یونیورسٹی، اقرا یونیورسٹی اور دیگر اداروں میں لیکچرز بھی ڈیلیور کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ جامعۃ الرشید میں استاد الحدیث بھی ہیں۔ یہ مفتی صاحب کا مختصر تعارف ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا جو یہ موضوع ہے آج کا، دین اسلام کتنا آسان کتنا مشکل، اس کے جو پوائنٹس ہیں اس پر میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے اس کو پڑھتا ہوں تاکہ جو ہے موضوع کو آپ کو سمجھنے میں مدد ملے۔ نمبر 1، امت محمدیہ پر سابقہ امتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام۔ نمبر 2، شریعت محمدیہ میں دی گئی آسانیوں کا سابقہ شریعتوں سے تقابلی جائزہ۔ نمبر 3، سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی اعتبار سے دی گئی آسانیوں کا ایک جائزہ۔ نمبر 4، شریعت میں اشیاء کی حلال و حرام اور مشتبہات میں تقسیم اور اس اعتبار سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا الہی نظام۔ نمبر 5، کیا ان تمام آسانیوں کے باوجود دور جدید میں شریعت پر چلنا ناممکن ہے؟ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کو مفتی صاحب جو ہے ڈسکس کریں گے۔ حضرات و خواتین، آج ہم ایک بہت بڑی کمی حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب شہید کی شہادت کی وجہ سے محسوس کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جب سے ہمارے یہاں یہ ختم قرآن کا سلسلہ شروع ہوا یہاں القرآن کورسز بہادر آباد میں، جب سے یہ بنا ہے، جب سے مولانا جو ہے وہ بالکل ریگولرلی یہاں آیا کرتے تھے، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ مولانا جو ہے رمضان میں کہیں بھی نہیں جاتے تھے، صرف ایک ہی جگہ پر ٹائم دیتے تھے، اور صرف وہ ہمارے یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہی آیا کرتے تھے یہاں درس قرآن و حدیث دینے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اجتماعی اعتکاف جو ہے مسجد توابین میں کروایا کرتے تھے، تو وہیں جو ہے وہ ان کی ساری جو ہے دینی و علمی نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آج ہم انتہائی کرب اور ابتلا کا شکار ہیں کہ وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی درس قرآن و حدیث کے بعد ان کے لیے دعا بھی کریں گے۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وهذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، ممتاز بنا دیا ہے، اور دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے، اور تمہارے والد کی ملت پر، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تم قائم رہو، جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور ابھی بھی، تاکہ یہ رسول تم پر شہید ہو جائیں، گواہ بن جائیں، اور تاکہ تم ان لوگوں پر گواہ بن جاؤ. پس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کو ہی مضبوطی سے پکڑے رہو کہ وہ بہترین کارساز ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بہت شدت سے اور صریح الفاظ کے ساتھ کسی دلائل، کسی تمہید، کسی پیش لفظ کے بغیر ایک اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کسی قسم کی دشواری نہیں رکھی. لیکن اگر ہم آج اپنی زندگیوں میں اس بات کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں اپنے حالات، تو گاہے بگاہے اس چیز کا سامنا ہوتا ہے کہ دینداری کی وجہ سے بظاہر بہت سی دشواریاں درپیش آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے دینداری اختیار کر لی، صورت سنت کے مطابق بنا لی، دوست احباب کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے ایک تنقید کا معاملہ، شروع ہو جاتا ہے، اور بظاہر اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. اسی طرح کسی خاتون نے اگر شرعی پردہ کر لیا اس کو دشواری پیش آتی ہے، رشتوں کے حوالے سے، آمد و رفت کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، ان تمام چیزوں میں ایک دشواری کا سامنا ہے. تھوڑا دین کا شعور پیدا ہو گیا، معاش کی طرف توجہ ہوئی کہ بھئی ہماری جو کمائی ہے اس کا جائزہ لیا جائے کہ آیا یہ شریعت کے مطابق ہو رہی ہے یا اس میں کہیں شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر دوسرے معاملے میں بظاہر رکاوٹ، یہ نہیں کر سکتے، یہ ناجائز، ایسا کرو گے تو یہ حرام،
آمدنی حرام ہو جائے گی، کمائی کے ذرائع بظاہر مسدود نظر آنے لگتے ہیں، آگے اشیاء کی طرف غور کرنے پر دیکھتے ہیں تو فلانی چیز پتہ نہیں حلال ہے یا نہیں۔ یہ دینداری کا جو شعور پیدا ہوا اس کے بعد سے یہ دشواریاں سامنے نظر آنے لگتی ہیں، اور ایک عام تجربہ یہ سامنے آتا ہے، ساتھیوں کی طرف سے اشکال ہوتا ہے کہ دینداری اختیار کرنے کے بعد زندگی میں دشواریوں کا سامنا ہو، رکاوٹوں کا سامنا ہے، مخالفت کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بیچارے بے روزگار ہیں یا جن کے کمانے والے حضرات اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور وہ ایسی خواتین، ایسے بیوگان انویسٹمنٹ کے ایونیوز تلاش کرتی ہیں، تو بظاہر کوئی حلال ایونیو نظر نہیں آتا کہ جہاں پر سرمایہ کاری کی جائے۔ مزید دشواری، اگر یہ دین کا شعور نہیں ہوتا تو آسان، کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ایک مغرب کی طرف سے یلغار جو اس دین کو اور دشوار بنا کر پیش کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی، مثال کے طور پہ نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے کہ دین تمہاری ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے، تمہیں دنیا سے جدا کر دیتی، تمہیں ایسے زمانے کی طرف دھکیل دیتی ہے کہ اگر تم اس دین پر عمل پیرا ہو گئے تو تم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، اس دنیا کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، اور اس جدید دور میں پھر تمہارے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، گویا کہ دین تمہاری ترقی میں رکاوٹ بن جائے گا۔ نوجوانوں کو ایک اور چیز سجاتی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، جہاں دینداری اختیار کر لی تو اب موسیقی کو خیر بات کہنا پڑے گا، یہ ایک دشواری۔ مخلوط مجالس میں نہیں جا سکو گے، اس طرح کی دوسری معاشرتی تنگیوں کا خوف دکھایا جاتا ہے کہ سوسائٹی میں تمہاری کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، تم کسی کام کے فرد نہیں رہو گے، بلکہ اس معاشرے میں ایک بوجھ بن جاؤ گے۔ یہ تمام اشکالات سامنے آج کے دور میں ہر اس شخص جس نے دینداری اختیار کی، دین کی طرف رجوع کیا، اس کو اس چیز کا سامنا ہے۔ بچیوں کے رشتے کی طرف سے، بچوں کی تعلیم، ان کے معاش، ان کی نوکریوں کی طرف سے، اور اس کے خلاف جب قرآن پاک کی آیت جو ابھی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ صراحتاً بیان فرما رہے ہیں کہ اس دین میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام کا قانون ہے، کیا اس میں دشواری ہے؟ کیا یہ بہت ہی مشکل پیش کیا گیا ہے؟ اس پر عمل کرنا مشکل ہے یا فی نفس ہی یہ قانون دشوار ہے؟ تو ہم پہلے اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا اس قانون میں کوئی ثقل ہے، اس قانون میں کوئی ایسی پیچیدگی ہے کہ جو اس زمانے میں قابل عمل نہیں؟ حالانکہ دین اسلام تو جب تک یہ دنیا باقی ہے قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، جاری رہے گا، اور جب اس دنیا سے اسلام کے قانون پر، اسلام پر کوئی عمل کرنے والا باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما کے قیامت برپا فرمائیں گے۔
تو ان سب انفارمیشن کے باوجود مشاہدہ اس کے خلاف ہے، اور اس کا ادراک، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر اس شخص کو جس نے دین کی طرف رجوع کیا ہو اس کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قانون میں ثقل یا قانون ناقابل عمل، تو یہ تو یقینی بات ہے کہ قانون ناقابل عمل نہیں، اور قانون ناقابل عمل نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ایک گروہ، ایک قوم اس پر عمل پیرا رہی ہے۔ کوئی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اسلامی قوانین پر عمل نہ ہو رہے ہوں، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ ہو رہے ہوں، ایسا نہ گزرا۔ اب رہا دوسرا مرحلہ، وہ ہے کہ اس میں دشواری اس کے عمل کرنے پر ہے کہ اس قانون کی جب پابندی کی جائے گی تو اس میں دشواری پیدا ہوگی۔ تو یہ فلسفہ ہر اس قانون پر صادق آئے گا کہ جس کے اوپر آپ کو پابند کیا جائے، خاص اسلامی قوانین کے ساتھ خاص نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ تعلیمی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک مقررہ وقت پر درسگاہوں پر پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر طالب علم کو اس کی پابندی کرائی جاتی ہے، چاہے وہ مدرسہ ہو، اسکول ہو، یونیورسٹیز ہوں، کوئی بھی ایسا ہے۔ جب معاشی زندگی سے وابستہ ہوئے تو دفتری اوقات، اور دفتری اوقات میں بھی ایسے ہی کہ وقت کی پابندی، کہیں کہیں تو اتنی سختی کہ تاخیر سے آنے پر غیر حاضری لگ جائے۔ تو یہ دشواری تو ہر اس قانون کے سامنے آئے گی کہ جس کی پابندی کرنے کو کہا جائے۔ پھر ایک بات اور کہ یہ جو دشواری کا لفظ ہے، یہ دشواری کا لفظ بڑا ریلیٹو ہے، نسبتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک کام یا ایک قانون پر عمل کرنا میرے لیے بہت آسان، لیکن ممکن ہے کہ میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھا ہے اس کے لیے بہت مشکل، بہت دشوار۔ اور کوئی ایک دوسرا قانون ایسا ہوگا کہ جو اس کے لیے اس پر عمل کرنا بہت آسان اور مجھے اس پر عمل کرنا بہت دشوار۔ تو اس اعتبار سے دشواری کا اندازہ اور دشواری کا معیار یہ خود ایک نسبت کی حیثیت اختیار کرتا ہے، یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، اور یہ ہر فرد، ہر شخص، ہر معاشرے میں اس میں اختلاف پایا جائے گا، اس کی مختلف ڈگریز ملیں گی، مختلف لیولز ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ بھئی ڈاکہ ڈالنا جرم ہے، کسی نے اگر ڈاکہ ڈالا تو پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے گی، جیل میں بند کر دے گی، مقدمہ چلے گا، سزا ہو جائے گی۔ الحمدللہ کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، نہ کوئی احباب ایسے ملوث ہیں، تو ان کے لیے اس پر عمل کرنا بہت آسان، کوئی دشواری نہیں۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو اس مشغلے میں مشغول ہیں، جو اس برائی میں مبتلا ہیں، جو لوگوں کا مال غصب کر رہے ہیں، زبردستی ان سے چھین رہے ہیں، ان کے سامنے جب یہ قانون آتا ہے تو ان کو اس پر عمل کرنا بڑا دشوار لگتا ہے۔
تو یہ اسی طرح جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ صبح وقت پر دفتر پہنچنا، جن حضرات کی صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہے ان کے لیے بالکل دشوار نہیں، اور جن کی عادت نہیں ہے صبح اٹھنے کی ان کے لیے بہت دشوار۔ تو یہ جو دشواری کی اصطلاح ہے یہ ہر فرد، ہر انڈیویجول کے حساب سے مختلف ہے، اور اس بات میں تو اتفاق ہے کہ جب بھی کسی قانون کی پابندی کرنے کا کہا جائے گا اس میں یقیناً کسی نہ کسی درجے کی دشواری، رکاوٹ اور ذہن یا طبیعت پر گرانی محسوس ہوتی ہی ہے۔ وقت پر نماز ادا کرنا گرانی ہوگی، سردیوں کے دنوں میں وضو کرنا، فجر کے لیے اٹھ کر، تہجد کے لیے اٹھ کر بہت دشوار لگتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا فرد بھی ہوگا کہ جس کے لیے قطعاً یہ مشکل نہیں۔ روزے سردیوں میں بہت آسان، اور گرمیوں میں طویل دنوں میں روزے رکھنا بہت دشوار، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی مفر نہیں کہ یقیناً دشواری ہے۔ اب رہا ایک اور مسئلہ، وہ یہ بات کہ جو پہلا مفروضہ تھا کہ قانون خود دشوار ہے، مشکل ہے، ناقابل عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی صراحتاً نفی فرما دی کہ ایسی بات ہے نہیں، اور ہمیں مشاہدے میں اس کے خلاف چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام پورا کا پورا تبدیل ہو گیا ہے، طبائع مختلف ہو گئے ہیں، بدل گئے ہیں، ہماری سوچ، ہماری تربیت، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہماری اکانومی، ہماری سرکار اور اس سرکار میں بننے والے قوانین، یہ سب ایک وقت پر آ کر بالکل تبدیل ہو گئے ہیں، اور وہ اسلامی شریعت کے قوانین سے متصادم ہو گئے ہیں، قوانین کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے۔ جو معاشرتی اسلام کی تعلیمات تھیں، آج معاشرے میں وہ تعلیمات ناپید ہو گئیں، اس پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اپنے اوپر بہت سی چیزیں بلا کسی وجہ کے، محض دکھاوے کے لیے، جس کو انگریزی میں پیئر پریشر کہتے ہیں، کہ ایک دوڑ لگی ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، تو ایسے رسومات کا التزام ہم نے از خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی اس معاشرے میں کہ اب اس سے جان چھڑانا مشکل۔ تقریبات میں دیکھ لیں، شادی بیاہ کی تقریبات، اسلام کی تعلیمات تو بہت سادہ ہیں، لیکن آج نہ چاہتے ہوئے بھی دیندار گھرانے مجبور ہیں کہ وہ ان خرافات اور ان نمود اور نمائش کی چیزوں کو اپنائیں، اپنی تقریبات اس معاشرے کے تقاضے کے مطابق کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو رشتے نہیں ہوں گے، رشتے ہو جائیں گے تو زندگی بھر تانے سننے کو ملیں گے۔ تو یہ نظام کی تبدیلی، یہ معاشرے کی تبدیلی سبب بن رہی ہے اس پر عمل کرنے میں دشواری کی، اس قانون پر عمل کرنے میں جو دشواری پیش آ رہی ہے وہ اس معاشرے کی تبدیلی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اور اس بات سے بھی انکار نہیں کہ
جب اس معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دے دیا کہ ہم ان چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، ہم ان چیزوں کو غیر شرعی سمجھتے ہیں، لیکن وابستہ ہونا، اس سوسائٹی کا ایک حصہ بننا ہے ہمیں، اور اس سے کوئی مفر نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص لاچار، مجبور، اس کو کسی حاجت براری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اب وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد تقاضا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پیسے تو دے دوں گا لیکن سود وصول کروں گا تم سے۔ وہ پریشان۔ اس وقت اگر وہ یہ کہے کہ یہ قانون بڑا سخت ہے، یہ قانون بڑا دشوار ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا، یہ تو اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہو گیا اس زمانے میں، تو اس بیچارے کو کیا کہیں گے؟ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثنوی میں ایک حکایت نقل کی کہ ایک خرگوش کو ایک شیر نے پکڑ لیا، اور جب وہ اسے کھانے کے لیے تیار ہو گیا تو اس خرگوش نے اس شیر کو سمجھایا کہ تم مجھ جیسے لاغر دبلے پتلے خرگوش کو کھا کر کیا نفع حاصل کرو گے؟ میں تو راستے میں ایک بہت ہی تندرست، طاقتور اور بڑے خرگوش کو دیکھ کر آیا ہوں، اور میں تمہیں اس خرگوش کا حوالہ دیتا ہوں۔ شیر اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ لے آؤ، تو کہتا ہے میں تیرے ہی لیے لے کر آنے والا تھا، لیکن راستے میں ایک شیر مل گیا اور اس نے وہ دبوچ لیا۔ اس شیر کو بڑا غصہ آتا ہے، یہ کہتا ہے چلو بھائی میرے ساتھ ہو لو اور چلو اس شیر کو میں نمٹا دیتا ہوں۔ یہ خرگوش اس کو ایک کنویں پر لے کر جاتا ہے اور اس کو عکس دکھاتا ہے۔ شیر واقعی سمجھتا ہے کہ جب اسے اپنا عکس نظر آتا ہے تو یہ ایک شیر ہے، اور وہ اس کی طرف لپکتا ہے، بالآخر کنویں میں گر جاتا ہے۔ تو مولانا اس کی مثال دے کر اس مرد کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس بیچارے سادہ شخص کو کیا کہیے کہ جس کو اس حقیقت کا یہ ادراک نہیں، اس فریب میں مبتلا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون دشوار ہے۔ ملامت کرنے کی چیز تو اس کی اپنی ہے کہ اس نے اس معاشرے کو ایسا بنا دیا کہ جس کی وجہ سے اس قانون پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ حلال رزق کی تلاش میں نکلے تو کوئی نوکری ایسی نہیں ملتی کہ جس میں حرام کی تلویث نہ پائی جاتی ہو، جس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ کہ اصلاح کس طرح کی جائے اس معاشرے کی، اور خاص طور پر انفرادی سطح پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مصائب، ان پریشانیوں کو اور ان دشواریوں سے نمٹنے کا حل کیا ہے؟ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ قانون میں کسی قسم کی دشواری نہیں۔ ایک اور مثال دیے دیتا ہوں کہ اگر کوئی مریض کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ بیماری ہے حکیم صاحب، برائے مہربانی میرا نبض دیکھیں، تشخیص کریں اور نسخہ تجویز فرمائیں۔ حکیم صاحب نبض دیکھنے کے بعد تشخیص فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چند چیزوں سے پرہیز ہے، اور ان کے علاوہ تم ایسا کرو کہ بکرے کا گوشت کھا لو، ساگ کھا لو، فلانی چیز کھا لو۔ وہ مریض کہتا ہے کہ بکرے کا گوشت تو میسر نہیں، بڑا مہنگا ہے، ساگ ہمارے ہاں ہوتی نہیں،
گندم بہت ہی قلیل. پھر مریض کہتا ہے کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں آلو کھا لے سکتا ہوں. حکیم صاحب کہا نہیں آلو نہیں کھانا، یہ تو مضر ہے. کہا اچھا چاول کھا لوں؟ کہا نہیں، یہ تو سم میں قاتل ہے، ہاتھ بھی نہیں لگانا چاول کے. اسی طرح وہ چند چیزیں اور گنواتا ہے تو حکیم صاحب منع فرما دیتے. اب وہ نادان اس شفا خانے سے جب باہر نکلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ حکیم صاحب تو بڑے سخت، کوئی چیز کھانے ہی نہیں دیتے، تو اس بیچارے کو کوئی سمجھائے کہ بھائی دشواری تمہارے ساتھ ہے کہ تمہیں وہ چیزیں جس کی اجازت ہے مہیا اور دستیاب نہیں، اور جن چیزوں سے پرہیز کیا جا رہا ہے وہ تمہیں سر دست مل رہی ہیں. تو پریشانی اور مسئلہ تمہارے پاس ہے، اس قانون یا اس نسخے میں کوئی مسئلہ نہیں. اس پر ایک اور اشکال کہ ہم باوجود دیندار ہونے کے چونکہ اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا معاملہ ایسے افراد سے پڑتا ہے جن کے لیے یہ ثانوی درجہ اختیار کر گئی. اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا سیکنڈری ہو گیا ہے، بے معنی ہو گیا ہے. تو لہٰذا دشواری اس لحاظ سے تو یقیناً پیش آتی ہے. جیسا کہ میں نے مثال دی کہ قرض کی ضرورت تھی، اس نے کہا قرض دوں گا لیکن سود پہ دوں گا. کسی کھانے کی چیز کی طرف گیا اور کہا کہ یہ منگوانا ہے، پتہ چلا باہر سے امپورٹ ہو کر چیز آئی ہے اور وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. ضرورت اس چیز کی ہے، کرنا ہی وہ کام ہے. یا کوئی ایسی مصنوعات کو آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور اوریجن ایسا ہے کہ جہاں پر اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا. تو اب ایسی صورتحال میں کیا معاملہ کیا جائے، زندگی کیسے گزاری جائے، اسلامی تعلیمات پر کیسے عمل کیا جائے، بظاہر تو بڑا مشکل نظر آتا ہے. تو اس میں بنیادی طور پر دو خرابیاں ہیں. ایک خرابی ہے ہماری ناواقفیت کی، اور دوسری خرابی ہماری کم علمی کی. ناواقفیت سرے سے معلوم ہی نہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا اسلام نے کیا طریقہ کار بتایا، کیا نعم البدل بتائی. اور کم علمی کیا کہ جو تھوڑی سی اسلامی تعلیمات ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، ہم ہر چیز کو اسی اینک کے ذریعے دیکھتے ہیں اور ایک عام اور عمومی فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے. تو یہ دو خرابیاں ہمارے اندر ہیں. اب ہم ابتلاءات کو دیکھیں کہ ہم اپنی انفرادی زندگی یا ہماری جو خاندانی زندگی ہے، اس میں کیسے کیسے امور اور کیسے کیسے معاملات سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے، اور ان معاملات میں کون کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کی تھوڑی بہت اصلاح اگر کر دی جائے، اور وہ اصلاح کیسے ہوگی کہ اس کے مطابق ہمیں صحیح معلومات حاصل ہو جائیں. کسی عالم دین، کسی مفتی، کسی مستند اسکالر کے پاس جا کر اس سے متعلق مسائل دریافت کیے جائیں اور اس کا حل نکال لیا جائے. ایک عام فقہ کی کتابوں میں مسئلہ مذکور ہے، زیورات بنوانے کے لیے آپ جاتے ہیں. آج کل تو روپیوں کا دور ہے، پیپر کرنسی کا دور ہے. ایک پچھلی صدی میں یا اس صدی کے اوائل میں جب چاندی اور سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، تو ایسی صورت میں لین دین کا معاملہ کیسے کیا جاتا تھا. اب ظاہری بات ہے، سونے کے آپ نے کچھ زیورات بنوائے اور اشرفیاں اس کے بدلے میں دیں،
تو جب سونے کا وزن اشرفیوں کے وزن کے برابر نہ رہا یا تو اس سے کم رہا تو ایسی صورت میں تو سود لازم آئے گا. پھر وہی بات کہ قانون بڑا مشکل. یہاں پر فقہاء نے عام لکھا ہے اور ایک مثال دی ہے کہ پہلے زمانے میں جو تلوار استعمال ہوتی تھی اس کے دستے کو بڑا نقش و نگار اور چاندی وغیرہ سے مزین کیا جاتا تھا. سیف محلہ. تو اسی طرح زیورات کی خرید و فروخت میں جب براہ راست سونا چاندی سے تبادلہ ہو رہا ہو تو وزن دونوں کا برابر ہونا ضروری. اگر اس وقت ہماری انفارمیشن کا، معلومات کا نہ ہونا سبب بنتا ہے گناہ کا، دشواری کا، پریشانی کا، اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ جس طرف زائد وزن ہے اس کے بالمقابل غیر جنس کی کوئی چیز ملا دی جائے، نگینے ملا دیے جائیں. تو جب نگینے ملا دیے گئے اور پھر تبادلہ کیا گیا تو اس میں نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ عقد، یہ کانٹریکٹ، یہ لین دین کا معاملہ از خود شریعت کی روشنی میں بالکل جائز اور حلال، کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں. تو دشواری کا سبب کیا بنا؟ ہماری ناواقفیت، دین کے علوم سے دوری اور زحمت بھی نہیں کی. دوسرا مسئلہ کہ کم علمی. ایک جزیہ معلوم ہے، ایک مسئلہ معلوم ہے، اسی مسئلے کو معیار بنا کر، بینچ مارک بنا کر ہم اپنے تمام دوسرے فیصلے کیے چلے جاتے ہیں اور بہت آسانی سے حرمت کا، حرام ہونے کا، ناجائز ہونے کا فتویٰ صادر کیے چلے جاتے ہیں. تو دو ایکسٹریمز نظر آئیں گی معاشرے میں اس حالت میں کہ جنہوں نے دینداری اختیار کی وہ تو تمام دنیاوی معاملات سے کٹ کر علیحدہ ہو گئے. کیوں بھائی؟ حرام ہے، ناجائز ہے، معاملہ غلط ہے، گناہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ حرام کام کرو گے، سود لوگے. اور دوسرا ایکسٹریم کیا ہے کہ معاشرے میں بغاوت آ گئی، ماننا ہی نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی میرا بھائی تو دیندار بن گیا اور اس نے سونار کی دکان تھی بند کر دی، آڑت کا کام تھا دیکھا کہ ناجائز ہوتا ہے بند کر دیا، پھلوں کا ٹھیکہ لیا جاتا تھا وہ ناجائز طریقے سے ہوتا تھا بند کر دیا، اب تو گوشہ نشینی اختیار کر کے بس وہ ایک سادہ سی زندگی گزار. تو بھائی ایسی دینداری سے تو اللہ بچائے، کفر بکتے ہیں پھر. تو یہ دوسرا ایکسٹریم، بالکل بغاوت، ماننا ہی نہیں. ایسی صورتحال میں اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ہر شخص کی اور ہر طبقے کی، چاہے وہ عوام ہو اور چاہے وہ علماء ہوں، ان کی بہت بھاری ذمہ داری سامنے ہے. ایک چیز جس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ ہے کہ آپ اپنے اندر ظرف پیدا کریں. مجبوری یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک علم ایک جزیے کا ہے اور اس جزیے کے علم کو میں معیار بنا کر دوسرے پر حرمت کے، حرام ہونے کے، ناجائز ہونے کے، گناہگار ہونے کے، فاسق فاجر ہونے کے فتوے صادر کرتا ہوں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شخص کہ جس پہ ہم نے یہ فتوے صادر کیے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہی معاشرہ اس طرح تشکیل پاتا ہے کہ دو ایکسٹریمز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ظرف پیدا کریں. دوسری چیز
اپنے علم میں اضافہ کریں، مسئلے اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو جیسے میں نے مثال دی سیف محلہ کی، اچھا اس کی مثال آج کے زمانے میں کرنسی نوٹ، بولٹن مارکیٹ میں عید کا دن آ رہے ہیں، وہ پیکٹس ملتے ہیں، کاپیاں مل رہی ہوتی ہیں 100 کی۔ تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اگر میں 100 کی ایک پیکٹ لینا چاہوں، ایک کاپی لینا چاہوں، تو مجھے کیا 10,000 روپے میں وہ دے گا؟ وہ نہیں دے گا 10,000 روپے میں، یقیناً وہ مجھ سے کچھ زائد پیسے لیتا ہے۔ تو کیا یہ معاملہ جائز؟ اب وہ نئی کرنسی کے جو نوٹ بیچ رہا ہے اس کو کہو کہ بھائی یہ تو تم سود کھا رہے ہو، حرام کر رہے ہو، یار اسلام بڑا دشوار، بہت مصیبت، چھوڑو ایسے اسلام کو۔ یہاں پر وہی مسئلہ درپیش ہے کہ آپ اس عقد میں، اس کانٹریکٹ میں، اس لین دین کے معاملے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، اور وہ تبدیلی ایسی دشوار نہیں کہ جس کو آپ آسانی سے کر نہ سکیں۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو لامحالہ وہ عقد صحیح ہو جائے گا، اور وہ جو کنفیوژن کریٹ ہو رہی تھی کہ ایک فریق نئے نوٹ نہیں پھٹے نوٹ پہ ہی گزارا کروں گا، اور دوسرا جس کو ضرورت تھی، جس کا کاروبار تھا، وہ کہتا ہے ایسے اسلام کی ضرورت نہیں، چھوڑو۔ تو آپ کی تھوڑی سی محنت اس انفارمیشن کو صحیح طریقے سے حاصل کیا اور اس کا ایک حل پیش کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو دوریاں تھیں، دو ایکسٹریمزم تھے، وہ قریب آ گئے۔ اور یہ جو اشکال رہا کہ اسلام میں عمل کرنا بڑا دشوار، بڑا مشکل، آپ کی تھوڑی سی کاوش، تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے جائز ہو گیا۔ دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس تغیر کے زمانے میں کمیونیکیشن، فاصلے، ٹیکنالوجی، سائنسی تحقیقات، ایڈوانسمنٹ اس درجے تک پہنچ گئی ہے، اور اتنے اعلیٰ سطح کی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے کہ واقعتاً عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ عام فقہ کی کتاب میں لین دین کے لیے ضروری ہے کہ مجلس کے اندر لین دین ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں یہ موبائل آپ کو بیچتا ہوں 10,000 روپے میں، آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، اور میں نے یہ معاملہ مکمل کر لیا، مجلس ایک ہی رہی۔ لیکن میں نے کہا کہ میں یہ 10,000 کا موبائل آپ کو بیچتا ہوں، آپ یہاں سے اٹھے باہر چلے گئے، اب واپس آئے تو یہ مجلس ختم ہو گئی۔ اب میری جو یہ آفر آپ کو تھی 10,000 روپے کی، آپ واپس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے قبول ہے، تو یہ عقد صحیح نہیں ہوگا شرعاً، مجلس تبدیل ہوگی۔ اس موجودہ زمانے میں میں جاپان سے گاڑی امپورٹ کرتا ہوں، پاکستان صبح 9 بجے دفتر کھل گئے، میں نے جاپان میں جو گاڑی ساز کمپنی ہے اس کو ایک آفر بھیجی، اور اس وقت ممکن ہے کہ جاپان میں کاروبار کا وقت شروع نہیں ہوا، یا ختم ہونے کے قریب ہو، یا چھٹی کا دن ہو، تو ای میل پہ یا فیکس کے ذریعے میرا وہ آفر اس کے دفتر میں جا پڑتا ہے۔ مجلس کہاں گئی؟ کون سی مجلس؟ اب یہاں پر کیا ہے، میں بہت سادہ لو آدمی ہوں، میں نے کہا ناجائز ہے یہ عقد، حرام ہے یہ کام کرتے ہو، سارے عقد فاسد، اور یاد رہے کہ یہ عقد فاسد ربا کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ سارے جو امپورٹڈ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہو یہ حرام کام کرتے ہو۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ میری کم علمی، حالات سے ناآشنائی، صحیح علم کا ادراک نہیں،
اور حالات کے مطابق اس علم کی تکیف سے میں قاصر، میں اینالائز ہی نہیں کر پا رہا ہوں کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے ایسی سچویشن میں، ان حالات میں جب اس طرح کا معاملہ ہو تو میں اس کو کس طرح ایڈریس کروں گا، مجھے نہیں معلوم۔ اور اس کم علمی، اس جسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی انفارمیشن کی وجہ سے میں نے ایک فتویٰ صادر کیا حرام ہونے کا، اور جتنے یہ امپورٹ کرنے والے حضرات ہیں انہوں نے کہا بھائی اللہ بچائے ایسے اسلام سے، ساری آمدنی حرام، ان کو الگ دشواری میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ جو دل کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے نا، یہ ان کو ملامت کرتا رہے، ہائے حرام کھا رہے ہو، ہائے حرام کھا رہے ہو، ہائے حرام کھا رہے ہو۔ اب یہ نتیجہ کہاں تک جاتا ہے کہ یہ کشمکش میں وہ رہ کر یا تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کہتا دفع کرو ایسے اسلام کو، اور سبب کیا بنا؟ وہی ناواقفیت، کم علمی، اور اس میں جانبین دونوں قصوروار ہیں، بتانے والے بھی اور پوچھنے والے بھی۔ تو یہ ان چھوٹی سی مثالیں ہیں جو معاشرے میں اس وقت پریویل کر رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جو دشواریاں ہیں وہ نا علمی یا کم علمی اور نا واقفیت کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت، اور ظاہری بات ہے ضرورت حاجت کا جو مسئلہ ہے، ایک عام مسئلہ سب کو معلوم ہوگا، اضطرار کی حالت، بھوک سے نوبت ایسی آ گئی کہ کوئی حلال چیز دستیاب نہیں، مردار پڑا ہے سامنے، اور اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ قوت لا یموت، اتنا کھا لو کہ موت سے بچ جاؤ، اس کی اجازت۔ نہیں کھائے گا تو گناہ گار ہوگا، کوئی تقوی اختیار کرے کہ نہیں بھائی میں تو نہیں کھاتا حرام، اور نہیں کھایا تو شاید کہ خودکشی کی زمرے میں آئے، اور اگر نہیں آئے تو عند اللہ سوال تو ضرور ہوگا کہ کیوں نہیں کھایا، کم علمی۔ تو یہ اضطرار کی کیفیت، یہ اضطرار کی کیفیت ہر جگہ واقع ہوگی۔ ایک سلطنت قائم ہے، ایک اکانومی اس کے اندر چل رہی ہے، اور اس اکانومی کے جو اصول ہیں، چونکہ آج ہم پاکستان کے اندر تو ایک معیشت نہیں چلا رہے، ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کی صورت اختیار کر کے، اور جب سے یہ گلوبلائزیشن کا مسئلہ چھڑا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی؟ وہی کمیونیکیشن، فاصلوں کے اندر وسعت ختم ہوتی چلی گئی، اور وہ سمٹ کر بالکل ایک مٹھی کے برابر آ گئے، تو گویا کہ دنیا ایک مٹھی کے برابر ایک گاؤں بن گیا، گلوبل ولیج کا تصور پیش کر دیا۔ ان حالات میں تغیر واقع ہوا ہے، اور اس کے مطابق حل ہمارے پاس موجود نہیں۔ انفارچونیٹلی ایسا بھی ہے کہ بہت سے سوچے سمجھے اسکیم کے تحت جب حالات ایسے ہوئے تو ظاہری بات ہے دیندار اور علماء کرام کا جو طبقہ تھا وہ معاشرے سے کٹتا چلا گیا، اور اس کٹنے کے اندر دونوں قصوروار، ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو الگ کیا، اور یہ خود بھی قصوروار کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان جدید تعلیمات سے کیوں نہیں آراستہ کیا تاکہ وہ لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر سکتے۔ تو یہ دوریاں پیدا ہو گئیں، یہ ایکسٹریمزم پیدا ہو گیا، یہ دو ایکسٹریمز پہ آ کے دو طبقات وجود میں آ گئے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دوری کو کسی طرح بانٹا جائے، ختم کیا جائے،
اس گیپ کو کم کیا جائے، اور اس کے لیے دونوں جانب سے کوشش ہونا ہے۔ جو لوگ دیندار ہیں ان کو ایک قدم آگے آ کر بہت سی چیزیں سمجھنا ہوں گی، اور وہی بات ظرف پیدا کرنا ہوگا۔ اور ظرف پیدا کرنے کی بات کیا؟ اختلاف رائے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یہ تو ناجائز، دوسرے مولوی صاحب نے کہا جائز ہے بھائی، تو ناجائز والا کہتا ہے کہ مولوی بکا ہوا ہے، اور جو جائز کہنے والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب بیچارے اس زمانے کے نہیں ہیں، اس زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہ کیفیت سے بالاتر ہو کر سوچنا ہے، ٹھیک ہے، ایکوموڈیٹ کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے وسعت نظر سے کام لیا جائے۔ اگر کسی نے ناجائز کہا تو ٹھیک ہے، اس کی رائے ہے، وہ اس پر عمل کرے، بہت اچھی بات ہے، اور جس نے جائز کہا اس پر بھی کوئی نکیر نہ کرے۔ مثال کے طور پر ڈیجیٹل فوٹوگراف کا یا تصویر کا جو معاملہ ہے، علماء کا اختلاف ہے اس میں۔ اب ایک شخص جو اس عالم کی پیروی کرتا ہے جو اس کو حرام کہتے ہیں، اور وہ تمام لوگوں کو حرمت کا فتویٰ لگاتا چلا جائے تو زیادتی ہوگی، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ اگر دوسرے شخص پر نکیر کرتے رہیں تو یہ بھی ناجائز ہو۔ تو یہاں وسعت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں اندر ایک وسعت پیدا کرنا ہے تاکہ دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے۔ جب آپ ایکوموڈیٹ کریں گے تو جیسے میں نے کہا نا، یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، تو ایک معاملے میں تو آپ نے اختلاف برقرار رکھا، دوسرے معاملے میں لا محالہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اسلامک بینکنگ کا مسئلہ لے لیں، ایک طبقہ علماء کا ہے ناجائز کہتا ہے، ابھی بھی کہتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو 10-12 سال 15 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ اکانومی کسی طرح اسلامک ہو جائے۔ تو یہ جب مسئلہ چھڑا تو 2-3 فورم پہ مجھ سے بات کی، تو میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر انہوں نے ناجائز کہہ دیا تو اس میں کیا آفت ٹوٹ پڑی، کیا قیامت برپا ہو گیا؟ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، ان کے بعد امام محمد رحمہ اللہ تعالی، ایک مسئلے میں امام صاحب کہتے ہیں جائز، امام ابو یوسف فرماتے ہیں ناجائز، امام محمد کہتے ہیں حرام، اور سب ایک دوسرے کے ویسے ہی احترام کے قائل، تو کیا ایک دوسرے پہ نکیر کر رہے ہیں؟ یہ تو مذہب کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے زمانے کے، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس سن میں میرا خیال سے وفات پائی، اس سن میں امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہے۔ تو جب امام شافعی امام صاحب کے مقبرے پر گئے اور انہوں نے وہاں نماز کا وقت ہوا اور نماز ادا کی تو حنفی طریقے سے ادا کی۔ کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کے تو مسائل بالکل جدا ہیں امام صاحب سے، تو امام شافعی نے کہا کہ اتنے بڑے امام کی جگہ پر میں آیا ہوں، یہاں پر میں اپنی رائے کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ یہ وسعت کا مظاہرہ تھا۔ ہمیں کیا ہے، فرقوں میں بٹے چلے جا رہے ہیں، فرقے در فرقے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اپنی معلومات میں اضافہ کریں، دشواریوں کا ازالہ ہوگا، اور ناواقفیت کو دور کریں، کم علمی کو علم سے تبدیل کریں، اور اپنی اصلاح کریں۔ اس اصلاح کے حوالے سے آخری بات کرتا چلوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے اب، وہ ہے ہمت پیدا کرنے کی چیز، کہ ظاہری بات ہے وہ جو تھوڑی سی تبدیلی کا تقاضا میں نے کہا کہ وہ جو نوٹ کی تبدیلی کر رہا ہے بولٹن مارکیٹ میں، وہ ویسے تو جائز نہیں ہو جائے گا، تھوڑی بہت کاوش کرنی پڑے گی، اور وہ ہلکی پھلکی سی تبدیلی سے عقد صحیح ہو جائے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں بھائی اتنی تبدیلی میں نہیں کر سکتا، کم ہمتی کی بات ہے۔ اس ہمت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ماحول میں جڑیں،
کسی اللہ والے کی صحبت، جہاں آپ کے اندر یہ توانائی بھر دی جائے جس کی بدولت اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب ہو جائیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ دشواری ریلیٹو ٹرم، اور اس ریلیٹیوٹی کی وجہ دو ہے، ناواقفیت اور کم علمی. ہم نے خود اس شعر کی مثال اپنے اوپر فٹ کر لی. ایک واقعہ شیخ سعدی نے شاید اپنی حکایت میں ذکر کیا کہ ایک حبشی بہت ہی بد شکل، اس کو کہیں آئینہ نظر آیا، اس نے آئینہ اٹھا کے دیکھا تو اس میں اپنی صورت نظر آئی، اٹھا کے پتھر پہ دے مارا، کہا کہ ایسا بدصورت تھا اسی لیے تو لوگوں نے زمین پہ دے مارا تجھے. تو برائی ہمارے اندر ہے، یہ کمزوری ہمارے اندر ہے. اس کمی کو، اس کمزوری کو دور ہم نے کرنا ہے. اور یاد رہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری مشترک ہے کہ ہمارے اس ریجڈٹی کی وجہ سے، ہماری اس ناواقفیت کی وجہ سے، ہماری اس کم علمی کی وجہ سے جو لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یاد رہے کہ آپ سے پرسش ہوگی، آپ مسئول ہوں گے. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے دوستوں میں لوگ دین سے متنفر آپ کی ریجڈٹی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، آپ کی سختی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، آپ کی سختی اس کم علمی کی وجہ سے ہے، تو یاد رہیے کہ آپ برابر کے قصوروار ہیں. ان سے تو ہوگا سوال، لیکن آپ سے پہلے سوال ہوگا. اس چیز کو کوشش کریں کہ خاص طور پہ معاملات میں، معاشرت میں، ایسی چیزوں میں کہ جس میں براہ راست کوئی تصادم نہیں، محض ہماری کم ہمتی ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھا جائے، کچھ ہمت پیدا ہوگی، کچھ ماحول میں جڑا جائے. اور ماحول کی تاثیر بڑی ہوتی. تاثیر کی مثال پہ ختم کرتا ہوں کہ اگر ایک دیگچی میں پانی کو ابالا جائے تو جب اس میں ابال پیدا ہوتا ہے تو جو اوپری سطح ہوتی ہے اس میں اس قدر کا جوش پیدا ہوتا ہے کہ وہ پانی کا ذرہ بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ارد گرد میں جتنے بھاپ کے ساتھ وہ اڑ جاتا ہے. یہ ماحول ہے. اور اگر اس کھولتے ہوئے پانی کے ایک قطرے کو اس کے اس حلقے سے جدا کر کے برف کی سل پہ ٹپکا دیا جائے، برف بن جائے گا. تو اپنے ماحول سے جدا ہوا تو برف جامد ہو جائے گا. تو ماحول میں جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمت پیدا ہو، اور علم میں اضافے کی ضرورت، وسعت نظر کی ضرورت، تحمل کی ضرورت. تب یہ معاشرہ ایک صحت مند، کامیاب معاشرہ ہوگا. کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اسلام پہ عمل نہ کرے؟ اگر یہ سہل طریقے ہم ان کو پیش کریں تو یقیناً وہ آمادہ ہو جائیں گے. کیوں نہیں آمادہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح علم نافع عطا فرمائے، حالات کا صحیح ادراک نصیب فرمائے، اور غیب سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سننے سنانے کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. مفتی صاحب، یہ کرنسی نوٹ والا جو ایشو آپ نے یہاں اٹھایا تھا، اس کو ذرا اس کا طریقہ بھی تو بتا دینا کہ اس کے صحیح جواز کی کیا صورت ہے.
کرنسی نوٹ کی جب تبدیلی کا معاملہ آئے تو اس میں کوئی غیر جنس کو شامل کر دیا جائے. مثال کے طور پر ایک کاپی ہے جس کو میں 10,000 کے عوض بیچتا ہوں، لیکن اس میں 10,000 کے بقدر نوٹ موجود نہیں. ممکن ہے ایک 50 کا نوٹ، ایک 100 کا نوٹ کم ہے، یا ایک 200 کا نوٹ کم ہے. تو میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ اس میں ایک 20 روپے کا قلم ساتھ ڈال دوں. تو اب جو کمی ہے، اور یہ جانبین کا عقد ہے، بعض لوگ اس کو ہیلے کی تعبیر کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش ہے کہ وہ 20 روپے کا قلم میں 200 روپے کا آپ کو بیچ دوں. یہ میرا اور آپ کے درمیان مفاہمت ہے، اور جو باقی 200 روپے سے کم قدر کے نوٹ ہیں وہ اس کرنسی کے برابر سرابر طے پا جائیں گے. اس طرح معاملہ کر دیا جائے. کچھ اعلانات ہیں، ضروری اعلانات سن لیں اور پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک کے تحت خواتین کے لیے رمضان المبارک میں روزانہ قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ تفسیر شہر کے 35 مراکز میں جاری ہے. مرکزی کلاسز یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ کامیاب ترین کلاسز چل رہی ہیں. ہر جگہ پر جو ہے خواتین کا ازدحام ہے، اور رجوع القرآن کے حوالے سے الحمدللہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ ٹارگیٹڈ ہو رہا ہے. تقریباً روزانہ 350 خواتین یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں جڑ رہی ہیں. تو اور تقریباً صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک یہ نشست منعقد کی جاتی ہے. جو حضرات ابھی تک اپنی خواتین کو نہیں بھیج سکے وہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں صبح 10 سے 12 بجے تک بھیجا کریں، اور جو خواتین ابھی تک شریک نہیں ہو سکیں وہ بھی جو ہے اس سلسلے میں جڑیں. آج 19 پارے ہو گئے ہیں، باقی الحمدللہ اب 11 پارے رہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو بھی مکمل کیا جائے گا. آخری دن یعنی 29ویں روزے کو گل بہار لان میں مرکزی تقریب ہوگی، دعائیہ تقریب، اور اس میں جو ہے قرآن کریم کا ختم کیا جائے گا. تو تمام خواتین سے بھی گزارش رہے گی کہ اس دن جو ہے ضرور شریک ہوں، اور جو ہے جو ہم رجوع القرآن کا ایک مقصد لے کر چل رہے ہیں اس کو فلفل کریں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارا اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 9 ستمبر کو صبح 11:30 بجے یہیں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں منعقد ہوگا. تیسرا اعلان تو نہیں کہوں گا، میں ایک مطالبہ کہوں گا اسے، اور وہ یہ کہ 4 ماہ پہلے مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کو یہاں درس قرآن سے جاتے ہوئے شہید کیا گیا. ان کے ساتھ جو ہے ہمارے ڈرائیور صبرین بھائی بھی تھے، دونوں شہید کیے گئے تھے. 4 ماہ ہونے کے باوجود حکومت اور ہمارے پولیس کے محکمے کی جو ہے نااہلی کی وجہ سے ابھی تک ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. میں اس فورم پر مطالبہ کروں گا کہ ان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے. چوتھا اعلان یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے. ایک دشواری، یہ اسی ہمارے جو ہے موضوع سے متعلق ہی بات ہے کہ ایک دشواری جو ہماری نوجوان نسل کو درپیش ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کے جتنے بھی تراجم اب موجود ہیں اس میں ایک دشواری یہ ہوئی ہے کہ اس کی اردو جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. لیکن جو ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت دامت برکاتہم کے آسان ترجمہ قرآن نے اس دشواری کو حل کر دیا ہے. انتہائی ایزی اردو میں آسان ترجمہ قرآن یہ اویلیبل ہے. یہاں ہم کاسٹ ٹو کاسٹ دے رہے ہیں، اور پہلے 3 جلدوں میں آ رہا تھا، اب اس کو کمپیکٹ کر کے 1 جلد میں کر دیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس میں تشریحات بھی موجود ہیں. ہمارا وہ طبقہ جو کاروبار سے منسلک ہے، وہ طبقہ جو تعلیم و تعلم سے منسلک ہے،
اور ان کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو کم سے کم وقت میں سمجھ لیا جائے، آسان ترجمہ قرآن اس کا آسان حل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے احباب میں اور ہمارے رشتہ داروں میں گفٹ کی صورت میں اس کو عام کریں، اور شادیوں میں اور دیگر تقریبات میں جہاں ہم دیگر گفٹس جو ہے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں میں دیتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو آسان ترجمہ قرآن کی بھی ہم اس حوالے سے روایت ڈالیں۔ باہر اسٹال پر اویلیبل ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ میرے بہنوئی حاجی ہارون صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، زینب حاجیانی جو کہ تقریباً 90 سال کی تھیں اور یہاں کی طالبہ تھیں، کارکن تھیں، وہ اس سال انتقال کر گئیں، ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ میرے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، میری بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے، میرے بھائی کے لیے دعا کرنی ہے، میرے سسر اور دیگر رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں مختلف موضوعات دروس ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے موضوعات فکری ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آج کا درس بھی آپ نے دیکھا کہ انتہائی فکری نوعیت کا تھا، اور اس قسم کے دروس آپ کو عموماً سننے میں کم ملتے ہوں گے۔ تو اس قسم کے دروس جو ہے وہ تقریباً یہاں گزشتہ 4 سال سے جاری ہیں، اور تقریباً 66 یا 70 کے لگ بھگ ہو چکے ہیں۔ ان کو اگر سی ڈیز کی صورت میں آپ کو لینا ہے تو باہر انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے وہ۔ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد القرآن کورسز کے تحت شہر کے تقریباً 80 مراکز میں دین کی بنیادی تعلیمات کی 6 ماہی اور 1 سالہ کلاسز شروع کی جا رہی ہیں خواتین میں۔ تو خواتین بالخصوص اسکولز اور کالجز کی طالبات سے میری گزارش رہے گی کہ ان کورسز میں داخلہ لیں۔ ابھی ایک فارم سرکولیٹ کیا گیا آپ تمام حضرات کے درمیان، اور خواتین میں بھی سرکولیٹ کیا گیا ہوگا، وہ یہ کہ ہم جو اپنے مختلف پروگرامز اور مختلف کورسز کے SMS جو ہے آپ حضرات کو کنوے کرتے ہیں۔ تو اگر تو ابھی تک آپ حضرات میں سے وہ حضرات و خواتین جن کو ہمارے SMS نہیں ملتے، تو وہ اپنی رجسٹریشن فارم میں اپنے موبائل نمبر لکھ کر جو ہے کر دیں، تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو یہ SMS ملتے رہیں۔ ایک یونیک سا اعلان میں کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی نے ایک کاوش کی ہے، مفتی مسعود احمد ان کا نام ہے، عالم دین ہے اور جدید تعلیم سے بھی آراستہ ہیں۔ انہوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک اسکائپ پر، انٹرنیٹ پر دینی تعلیمات دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، خاص طور پر ان ممالک کے بچوں میں جو ممالک جو ہے مسلم نہیں ہیں، اور وہاں جو مسلم پاپولیشن ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے سے چاہتی ہے کہ وہ ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیں اور عربی لینگویج جو ہے اس سے واقف ہو جائیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ وہ اسکائپ پر جو ہے تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو آج ان کو آنا تھا، کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، لیکن اگر آپ کے کوئی ایسے رشتہ دار یا آپ کے ایسے کوئی جاننے والے جو بیرون ملک میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکائپ پر قرآن کریم پڑھ لیں، تو مفتی مسعود احمد صاحب کی ہم خدمات حاصل کر سکتے ہیں، میں ان کا نمبر دے سکتا ہوں۔ بھائی عمر ناظم صاحب کی طرف سے ایک اعلان ہے، 12 اگست بروز اتوار لاسانیہ ریسٹورنٹ مین راشد مناز روڈ پر مفتی سعد پراچا صاحب 11:30 بجے دن درس قرآن و حدیث دیں گے۔ تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی درخواست ہے، اور میں مفتی احسان صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما کر جو ہے مجلس کا اختتام کریں۔ جزاکم اللہ۔ یہ ہے کہ وہ یتیم بچے جو کہ اس میں داخل ہوں گے
ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے او لیول اور اے لیول بھی کروایا جائے گا، اور ان کو ہمارے معاشرے کا کارآمد کل پرزہ بنانے میں مدد دی جائے گی۔ تو اس کے حوالے سے بھی آپ حضرات اور خواتین جو ہے وہ بروشر لیں اور اس پر غور و خوض کریں۔ اگر آپ کے یہاں سے کسی قسم کی مدد کا سلسلہ ہو تو اس کو بھی کارآمد بنائیں۔ جزاکم اللہ۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ، اس ماہ کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے، حاضرین کی طلب کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو، سیئات کو معاف فرما، ان تقصیرات کو، ان سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، ہمارے درجات بلند فرما، ہماری اصلاح فرما، میں علم نافع عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اہل محبت کی محبت عطا فرما، ان اعمال کی محبت عطا فرما جو تجھے محبوب ہیں۔ اے اللہ، اپنی محبت ہمارے دلوں میں دنیا کی ہر شے کی محبت کے مقابلے میں زیادہ فرما، اپنا خوف ہمارے دلوں میں دنیا کی ہر چیز کے خوف کے مقابلے میں زیادہ فرما۔ یا اللہ، جب اہل دنیا میں مشغول ہو کر اپنی آنکھیں ٹھنڈے کریں، اس وقت ہمیں اپنی عبادت میں مشغول فرما کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈی فرما۔ یا اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کا انتظام فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، بھائی الطاف موتی کے بہنوئی کے والدین، ان کے سسر ساس وغیرہ، اور جتنے افراد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میرے والدین، میرے بہنوئی اور جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے گناہوں سے صرف نظر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، ان کی تقصیرات سے صرف نظر فرما۔ یا اللہ، پاکستان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، پاکستان کو داخلی خارجی تمام پریشانیوں سے، تمام مکر سے اس کی حفاظت فرما، تمام جالوں سے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، برما کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، تو اس شہر کو، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس کو اسلام کا گہوارہ بنا، یہاں اسلامی نظام قائم فرما۔ یا اللہ، تو علم نافع عطا فرما، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، جو ہم مانگے وہ بھی اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی تو غیب سے عطا فرما، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یا اللہ، تو اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، اس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، ہمیں صحیح دین کی تعلیمات سے آگاہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین۔